الولی وهو السنة او وکیلہ او رسولہ او زوجہا ولیہا واخبرہا رسولہ او فضولی عدل فسکتت عن ردہ مختارتا او ضحکت غیر مستہزئۃ او تبسمت او بکت بلا صوت فهو اذن. یہ بات پہلے آ چکی کہ بالغہ اپنا نکاح، عاقلہ بالغہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. اب مسئلہ ہے کہ بالغہ اگر باکرہ ہے یا سیبہ ہے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو سیبہ کے لیے تو جب نکاح کی اجازت دے گی تو اپنے قول سے صراحتاً اجازت دینا ضروری ہے، اور اگر باکرہ ہے تو اس کی اجازت صراحت سے بھی ہوتی ہے اور دلالت سے بھی ہوتی ہے. دلالت میں بالخصوص وہ ضابطہ کہ اس کی خاموشی بھی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے. السکوت فی محل البیان بیان. اب اس کی خاموشی کی کیا شکلیں ہیں، اس کی دلالتاً رضامندی کی کیا شکلیں ہیں، اور اس کے اجازت دینے کی کیا شکلیں ہیں. اجازت لینے والا جب لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جائے گا تو یا تو وہ اس کا کوئی ولی ہوگا، بیٹا، باپ، دادا، چچا کے لڑکے جو اولیاء بن رہے ہیں، یا تو ولی اجازت لینے گیا، یا ولی نے کسی کو اجازت لینے کا وکیل بنا کر بھیجا، یا ولی نے اپنے قاصد کو بھیجا. ایک شکل یہ تو ہے نکاح سے پہلے اجازت لینے جانا. عبارت میں دیکھیں فَإِنِ اسْتَأْذَنَهَا ہوا ولی یا وکیل یا قاصد. یہ نکاح ہونے سے پہلی بات ہے. جیسے عام طور پر ہمارے ہاں رواج ہے، مسجد میں دلہا بارات بیٹھی ہوئی ہے اور پھر جو ہے گھر میں اجازت لینے کے لیے لڑکی کے پاس آدمی گیا، تو جانے والا آدمی یا تو ولی ہے یا ولی کا وکیل ہے یا ولی کی طرف سے قاصد ہے، وہ اجازت لینے کے لیے گیا. اب جب اس سے اجازت لے، یا تو یہ اجازت لینے گیا. اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ پہلے مسجد میں نکاح کرا دیا، اور مسجد میں نکاح کرانے کے بعد لڑکی سے پوچھا نہیں، ابھی لڑکے سے کہا کہ تیرے نکاح میں فلاں دے رہے، تو نے کی قبول، اس نے کی قبول. اب یہ ایک طرف سے قبول ہو گیا، اس کا قبول اب موقوف ہے لڑکی کی اجازت پر. تو اب نکاح پڑھانے کے بعد یہ شکل ہمارے یہاں نہیں ہوتی. نکاح پڑھانے کے بعد پھر لڑکی اس کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس کو آگے لکھا او زوجہا ولیہا، یا اس کے ولی نے نکاح تو کرا دیا. اب وہ اخبرہا رسولہ، لڑکی کو جا کر ولی کا قاصد یا ایک کوئی فضولی ایک عام آدمی جو عادل ہو وہ لڑکی سے پوچھنے کے لیے جا رہا ہے. تو دو شکلیں ہوں گی. ایک معروف شکل جو ہمارے یہاں ہے کہ پہلے لڑکی سے پوچھ کے آتے ہیں بعد میں نکاح پڑھاتے ہیں، اور ایک شکل یہ ہے کہ لڑکی سے پوچھ کے نہیں آئے بلکہ پہلے نکاح پڑھا دیا اور اس کے بعد لڑکی سے پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ دونوں شکلیں بیان کر رہے ہیں. دونوں شکلوں میں جب لڑکی سے پوچھنے کے لیے گئے، پہلے معلوم کرنے گئے یا نکاح پڑھا دیا
اور پھر اس کی اطلاع دینے کے لیے گئے۔ اب لڑکی کی کیا کیفیت ہے؟ وہ دلالت، یا تو صراحتاً وہ کہے مجھے نکاح قبول ہے، یا دلالتاً کہے گی کہ مجھے نکاح قبول ہے۔ دلالت کی کیا شکلیں ہیں؟ پہلی شکل فسکتت، وہ خاموش رہ گئی، لیکن خاموش رہ گئی، خاموش کر دی نہیں گئی۔ اگر وہ خاموش رہی، اس سے جا کے کہا تیرا نکاح ساجد کے ساتھ کر رہے ہیں، تیری طرف سے اجازت ہے، یہ تو نکاح پڑھانے سے پہلے اجازت، اور یا ساجد کے ساتھ کر دیا ہے، تجھے قبول ہے، یہ دونوں شکلیں۔ اب اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ دلالتاً اجازت دینے کی، فسکتت عن ردہ مختارتاً، وہ خاموش رہ گئی۔ اس کا خاموش رہنا بھی تھوڑا سا آگے سطر میں لکھا ہے فہو اذن، ایک سطر چھوڑ کر آگے لکھا ہے فہو اذن، فسکتت عن ردہ مختارتاً، اس کو رد کرنے سے وہ چپ رہ گئی، مختارتاً اپنے اختیار سے۔ اگر کسی نے زبردستی چپ کر دی، پتا ہے مولوی کو کہ جناب اگر یہ ایک سیکنڈ خاموش رہ گئی تو اس کی طرف سے اجازت ہو جائے گی، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تو اس کو رضامندی نہیں کہا جائے گا۔ منہ سے ہاتھ ہٹنے کے بعد وہ خاموش ہے یا رد کرتی ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اپنے اختیار سے وہ خاموش رہ گئی، ایک صورت ہے دلالتاً اجازت دینے کی۔ دوسری صورت او ضحکت غیر مستہزئۃ، یا وہ ہنس پڑی، ہنسی، اس سے کہا تیرا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیں یا فلاں کے ساتھ کر دیا، تجھے منظور ہے، وہ مسکرائی، تو مسکرانے لگی تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اجازت دے رہی ہے۔ لیکن غیر مستہزئۃ کا مسکرانا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، اور وہ مسکرانے کے انداز سے معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک مسکرانا تو یہ ہے کہ جناب اس کے ساتھ نکاح کر دیں تو خوش ہو گئی ماشاءاللہ، اور جناب ایک مسکرانا یہ ہے کہ وہ اس نے کہا ساجد کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں، اس ہولٹ سے میرا نکاح کر رہے ہو، اس ہولٹ سے کراؤں گی میں نکاح پاگل سے۔ تو مسکرانا بھی دو طرح کا ہے، ایک رد کرنے کا مسکرانا ہے، ایک قبول کرنے کا مسکرانا ہے۔ کبھی اس انداز سے مسکراتی ہے کہ وہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو قبول کر رہی ہے، اور کبھی اس انداز سے آدمی مسکراتا ہے کہ جناب آپ نے کہا کہ جناب مدرسہ کھول لیں، مدرسہ کھول لیں گے، ڈی ایم صاحب کا آرڈر نہیں آیا ابھی، تو یہ رد کرنے کا مسکرانا ہے۔ تو رد کرنے کا مسکرانا نہ ہو بلکہ قبول کرنے کا مسکرانا ہو۔ تبسمت، ہنس پڑی یا مسکرا دی، ذرا ہلکا مسکرانا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مسکرائی، او بکت بلا صوت، یا وہ رونے لگی۔ رونے لگی، رونا دو قسم کا ہے، یا تو آواز سے رو رہی یا بغیر آواز کے رو رہی ہے۔ رونا دو قسم کا ہے، انہوں نے مدار رکھا ہے اس بات پر کہ آواز سے روئی یا بغیر آواز کے روئی، لیکن ہمارے یہاں اس کا مدار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لڑکیاں عام طور سے آواز سے ہی روتی ہیں، اور دیہاتوں میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آواز سے روتی ہیں۔ اگر وہ رو رہی ہے، ایسا رونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، روتی کیوں ہے لڑکی اور ہنستی کیوں ہے لڑکی، دونوں باتیں بتا رہے ہیں یہ کہ کبھی لڑکی سے جب اجازت چاہی تو وہ ہنسنے لگے گی، وہ بھی اجازت ہے، اور کبھی وہ رونے لگے گی، وہ بھی اجازت ہے۔ تو یہ ہنسنا اور رونا کیوں ہوتا ہے؟ دو کیفیتیں ہیں طبیعت کے اوپر، ایسے وقت دو اثروں میں سے ایک اثر پڑ سکتا ہے۔ ایک اثر تو یہ ہے کہ لڑکی کو جب نکاح کی اجازت لی جا رہی ہے لڑکی سے، یا لڑکی کو نکاح کی اطلاع دی جا رہی ہے، تو اس کی دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ہوگی، یا تو اس کو رغبت ہوگی یا اس کو رہبت ہوگی۔ رغبت کا معنی یہ کہ جس کے ساتھ نکاح کرایا جا رہا ہے، شادی لڑکا ہو یا لڑکی، سب کے لیے ایک اچھا اور پسندیدہ عمل ہے۔
تو اس کو یہ خیال آ رہا ہے کہ بہت دنوں کی امیدیں تھی، بہت دنوں کی چاہتیں تھی، وہ چاہتیں پوری ہو رہی ہیں، شوہر اچھا مل رہا ہے، گھرانہ اچھا مل رہا ہے، ادھر کی طرف اگر رغبت ہوئی تو اس صورت میں وہ مسکرائے گی۔ اور کبھی اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ آج تک میں ماں باپ کے گھر میں تھی، آزاد تھی، اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور کسی کی اتھارٹی میرے اوپر غیر کی نہیں تھی، آج یہ گھر میرے سے چھوٹ رہا ہے، اور اب اس گھر میں میری وہ کیفیت نہیں رہے گی جو کیفیت پہلے سے تھی، اب میری آزادی پر وہ اتھارٹی نہیں رہے گی جو پہلے سے تھی۔ اگر یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ رونے لگتی ہے۔ تو اگلا گھر بسنا، یہ خیال تو بہت اچھا خیال ہے، لہذا اس پہ مسکرانا ہوگا، اور یہ گھر چھوٹنا، یہ خیال ذرا برا خیال ہے، اس پر رونا آئے گا۔ تو کبھی خیال لڑکی کے اوپر غالب ہوتا ہے گھر کے بسانے کا، اور کبھی لڑکی کے اوپر خیال غالب ہوتا ہے گھر کے چھوٹنے کا۔ اسی لیے دوسری سہیلیاں کہتی ہے کہ وہ تو بہت رو رہی تھی، کسی کے بارے میں کہتی ہے وہ تو بالکل بھی نہیں روئی، وہ تو چونکہ تم اٹھی اور کار میں بیٹھ گئی ہنستی ہوئی جا کر، تو وہ کتنی بے غیرت ہے۔ وہ بے غیرت نہیں ہے، بلکہ خیال کے غالب ہونے کا مسئلہ ہے، کبھی یہ خیال غالب ہوتا ہے، کبھی وہ خیال غالب ہوتا ہے۔ جب آدمی کے اوپر اچھا خیال آتا ہے، گھر کا بسنا، گھر کا ملنا، گھر کا بننا، تو پھر آدمی کو خوشی ہوگی، اور گھر کا چھوٹنا، گھر کا ختم ہو جانا، ایک گھرانے سے جو ہے رخصت ہو جانا، اگر یہ خیال غالب ہوگا تو پھر آدمی کو رونا آئے گا۔ تو رونا آنا یا ہنسنا یہ طبعی صورت ہے، کبھی طبیعت ایسی ہے، کبھی طبیعت ایسی ہے۔ بہرحال اگر وہ رو رہی ہے تو رونا دو قسم کا ہوگا، ایک رونا تو وہ ہے کہ وہ نکاح کو قبول نہیں کر رہی ہے، زبردستی اس کو کہیں دھکا دیا جا رہا ہے، تو وہ نکلنے کو تیار نہیں، وہ نکاح کے لیے جانے کو تیار نہیں، وہ نکاح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ایسا رونا وہ رو رہی ہے تو پھر یہ رونا اس کی طرف سے اجازت نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا رونا رو رہی ہے کہ جناب یہ گھر آج مجھ سے چھوٹ گیا، بس یہ پوچھنے کے لیے آگے نکاح کر دیں کیا، تو یہ گھر میں نے چھوڑ دیا، گھر چھوڑتے ہوئے جو آدمی روتا ہے وہ رونا رو رہی، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ گھر سے جانا قبول کر رہی ہے، دوسرا گھر بسانا قبول کر رہی ہے، اس رونے کو قبول کرنا کہا جائے گا۔ ان کے مدار ہے آواز سے رونا اور بغیر آواز سے رونا۔ تو یہ آواز سے رونا ان کے عرف میں ایسا کرتی ہوں گی لڑکیاں کہ اگر گھر بسانا مقصود ہے اور اس گھر سے رخصت ہونا مقصود ہے، اجازت دینی مقصود ہے، تو ایسی صورت میں وہ گٹ گٹ کے اندر اندر روتی ہے۔ لیکن اگر زبردستی بھیجا جا رہا ہے، وہ قبول نہیں کر رہی ہے، تو وہ چلا چلا کے روتی ہے۔ تو ان کے یہاں وہ مدار ہے، ہمارے یہاں یہ مدار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں رونے کے انداز سے معلوم ہو جائے گا کہ جناب یہ جانا چاہ رہی ہے، جانا نہیں چاہ رہی ہے۔ اگر یہ جانا تو چاہ رہی ہے لیکن گھر کے چھوٹنے کا احساس غالب ہے، اس وجہ سے رو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس رونے کو بھی اجازت سمجھا جائے گا۔ اس کو فرماتے ہیں فسکتت عن ردہ مختارتن، اگر وہ اس کو رد کرنے سے اپنے اختیار سے خاموش ہو گئی، او ضحکت یا ہنس پڑی غیر مستہزئۃ، لیکن یہ استہزاءً مذاق اڑانے کے طور پر ہنسنا نہ ہو، او تبسمت یا مسکرانے لگی، او بکت بلا صوت یا وہ بغیر آواز کے رونے لگی، فلو بصوت اگر وہ آواز سے روئی، لم یکن اذنا ولا ردن، نہ اس آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ اجازت ہے، نہ پتہ چل رہا ہے کہ رد ہے، حتی لو رضیت بعدہ، اگر اس رونے کے بعد پھر اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا، ان عقدہ تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ ابھی رونے سے کچھ پتہ چلا نہیں، جیسے کسی نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور وہ خاموش رہ گئی، اس کو خاموش ہونے سے رد کرنے کا یا قبول کرنے کا پتہ چلا نہیں۔
मेराज। फमा फिल वकायत वल मुल्तका फी नजरुन, वकाया और मुल्तका में लिखा है जो उसमें नजर है। वकाया मुल्तका में जो सूरत मैंने बयान की है कि अगर आवाज से रोई तो रद्द करना समझा जाएगा, और जब रद्द कर दिया एक मर्तबा फिर दोबारा कबूल करे तो उसको कबूल करना नहीं कहेंगे। फहुआ इदनुन। बहरहाल इजाजत लेने की दो शक्लें, या तो निकाह पढ़ाने से पहले इजाजत ली या निकाह पढ़ाने के बाद उसको खबर दी और फिर उसकी क्या रजामंदी या तो सराहतन हुई या दलालतन हुई। दलालत की ये शक्लें हैं। फहुआ इदनुन, इन दलालतों में उसकी तरफ से इजाजत हो जाएगी। इजाजत की दो सूरतें, ए तौकीलुन फिल अव्वली इन इत्तहदल वलियो फलौ तअद्ददल मुज़व्विजु लम यकुन सुकूतुहा इदनन व इजाजतुन फिस्सानी। दो सूरतें। पहली सूरत फिल अव्वल। फिल अव्वल से क्या मुराद है? ऊपर देखो जहां से शुरू किया, फ़इन इस्तअज़नहा, अभी निकाह पढ़ाया नहीं, उससे इजाजत लेने गए हैं। बारात मस्जिद में बैठी है, उसके घर गए उससे इजाजत लेने, ये पहली शक्ल है। तो इस शक्ल में उसका चुप रह जाना, जो इजाजत लेने गया गोया उसको वकील बना देना है कि तुझे मैंने अपने निकाह का वकील बना दिया, मस्जिद में जाकर तू फला लड़के से मेरा निकाह पढ़ा दे, मेरा निकाह करा दे। तो ये तौकील है, वकील बनाना है, और इसको हमारे उर्फ में वकील ही कहते भी हैं। जब मस्जिद से किसी को भेजते हैं, हाँ भाई गवाह कौन है, वकील कौन है, तो वकील जाएगा घर में इजाजत लेने के लिए। तौकीलुन फिल अव्वल, अगर वो खामोश रही या सराहतन इजाजत दी, बाहर सूरत वो वकील बन जाएगा। लेकिन वकील कब बनेगा? इन इत्तहदल वलियो, अगर वली जो इजाजत लेने गया है तो वो एक हो। फलौ तअद्ददल मुज़व्विजु, अगर फलौ तअद्दद ज़ौजु इसमें लिखा, फलौ तअद्ददल मुज़व्विजु, अगर निकाह कराने वाला इजाजत लेने वाला, अगर इजाजत लेने वाले मुतादिद आदमी चले गए, मसलन 3 आदमी चले गए, 4 आदमी, एक आदमी का जाना काफी है, वकील में ताद्दुद जरूरी नहीं है, एक आदमी चला जाए तो काफी है। गवाहों का भी साथ जाना जरूरी नहीं है, चला जाए एक आदमी तो भी काफी है। लेकिन अगर कल उसने इनकार कर दिया तो फिर इनकार हो जाएगा, सुबूत वकालत नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि गवाह भी साथ चले जाएं ताकि आइंदा अगर जरूरत पेश आए तो सुबूत वकालत हो जाए। वकालत तो बगैर गवाही के हो जाती है, लेकिन सुबूत वकालत बगैर गवाही के नहीं होता। तो इजाजत लेने वाले 3 आदमी चले गए और जाकर एक कह रहा है तेरा निकाह साजिद से कर दें, एक कह रहा माजिद से कर दें, कह रहा राशिद से कर दें, वो खामोश रही। तो किससे निकाह, खामोशी अगर रजामंदी है तो किससे निकाह के लिए रजामंदी है? साजिद से, खालिद से, राशिद से? पता ही नहीं चलेगा, इसलिए इसको इजाजत नहीं कहा जाएगा। हाँ, तीनों के तीनों अगर ये कह रहे हैं कि साजिद से निकाह कर दें क्या, तो फिर ऐसी सूरत में उसका खामोश रहना रजामंदी होगा। फलौ तअद्ददल मुज़व्विज, अगर निकाह कराने वाले मुताद्दिद हैं, लम यकुन सुकूतुहा इज़नन, तो उसका खामोश रहना इजाजत नहीं होगा। अच्छा, मेरी किताब में मुज़व्विज लिखा हुआ है, लेकिन अगर जौज भी हो तो भी माना सही है, इसलिए कि अगर एक ही जौज के बारे में मालूम कर रहे हैं सारे के सारे, तो ऐसी सूरत में निकाह दुरुस्त हो जाएगा, उसका चुप रहना रजामंदी है। और अगर मुतादिद शोहरों के बारे में मालूम कर रहे हैं, कोई कह रहा साजिद से कर दें, कोई कह रहा माजिद से कर दें, कोई कह रहा राशिद से कर दें, तो ऐसी सूरत में उसका चुप रहना रजामंदी नहीं समझा जाएगा। वो इजाजतुन फिस्सानी, दूसरी शक्ल क्या है? जहां से शुरू किया देखो, फ़इन इस्ताज़ना हुआ वली व सुन्नत व वकीलुहु व रसूलुहु, एक सूरत। औ ज़व्वजहा वलीयुहा, मस्जिद में बैठे हुए से कहा आफ्ताब मियां तुम्हारे निकाह में रुखसाना दी, तुमने की कबूल? इन्होंने कहा की कबूल। अभी रुखसाना को पता नहीं है, अब इनकी तरफ से कबूल हो गई, रुखसाना की तरफ से कबूल बाकी है। उसके घर गए, तेरा निकाह जो है आफ्ताब से कर दिया है, तो तुझे मंजूर है, ये दूसरी शक्ल। तो इजाजतुन फिस्सानी, अगर वो खामोश रह गई तो उसको इजाजत देना कहा जाएगा। इन बकियन निकाह ला लौ बतल बिमौतिही, ये क्या शक्ल है?
یہ شکل یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے علامہ آفتاب، ان سے کہا تمہارے نکاح میں رخسانہ دے دی، تم نے کی قبول؟ انہوں نے کہا کی قبول۔ اب یہ آفتاب نے نکاح کو قبول کر لیا ہے، لیکن یہ نکاح ابھی منعقد نہیں ہوا، موقوف ہے لڑکی کے اجازت دینے پر۔ تو یہ نکاح کیا ہے؟ موقوف۔ مسجد میں سے چلے اس موقوف کو نافذ کرانے کے لیے گھر میں جائیں گے، لڑکی سے اجازت لیں گے تو یہ نکاح نافذ ہو جائے گا۔ اب مثلا 8 بجے آفتاب سے کہا تمہارے نکاح میں دی، تم نے کی قبول؟ آفتاب نے کہا کی قبول۔ یہ 8 بجے ہیں۔ اب یہ نکاح 8 بجے کیا ہوا؟ نکاح ہے موقوف۔ اب مسجد سے نکلے تب بھی کیا ہے؟ موقوف۔ اب راستے میں چل رہے ہیں تب بھی کیا ہے؟ موقوف۔ اب بج گئے گھر آتے آتے 8:30۔ 8:30 بجے لڑکی سے کہا کہ تیرا نکاح آفتاب سے کر دیا، تجھے قبول ہے؟ وہ خاموش رہی۔ تو اب کیا ہو گیا؟ نافذ ہو گیا۔ موقوف کب ہوا تھا؟ 8 بجے، اور نافذ کب ہوا؟ 8:30 بجے۔ اب گھر سے نکلے تو کچھ لوگ شور مچاتے ہوئے آ رہے، کیا ہوا بھائی؟ کہ آفتاب کا انتقال ہو گیا، دلہا مر گیا، دلہا کا انتقال ہو گیا۔ کیسے ہو انتقال ہو گیا؟ اٹیک ہو گیا اس کو۔ کتنے بجے ہوا ہے؟ 8:15 بجے۔ تو نکاح موقوف تھا 8 بجے، اور 8:15 بجے جب اس کا انتقال ہوا تو یہ نکاح ختم ہو چکا۔ یہ جو یک طرفہ نکاح تھا، نکاح موقوف تھا، یہ اس کے انتقال سے باطل ہو چکا۔ 8:30 بجے جو اجازت لی، جب وہ نکاح موقوف، وہ موقوف باقی ہی نہیں تھا، تو یہ اجازت یک طرفہ ہو گئی۔ تو لا لو بطلا بموتی ہے، یہ اجازت ہوگی اس صورت میں جبکہ یہ اس کے مرنے سے باطل نہ ہوا ہو۔ اور اگر اس نے 8:10 پہ اجازت دے دی تھی تو نکاح درست ہو گیا تھا، نافذ ہو گیا تھا۔ 8:15 پہ انتقال ہوا ہے تو پھر اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، نکاح درست ہے۔ وَلَوْ قَالَتْ بَعْدَ مُوتِهِ زَوَّجَنِي أَبِي بِأَمْرِي وَأَنْكَرَتِ الْوَرَثَةُ فَالْقَوْلُ لَهَا فَتَرِثُ وَتَعْتَدُّ وَلَوْ قَالَتْ بِغَيْرِ أَمْرِي لَكِنَّهُ بَلَغَنِي فَرَضِيتُ فَالْقَوْلُ لَهُمْ وَقَوْلُهَا۔ یہ کہتے ہیں وَلَوْ قَالَتْ بَعْدَ مُوتِهِ، اب یہ آفتاب گیا مرنے کے بعد جو ہے نکاح ہو گیا تھا جب مرا، یا نکاح مکمل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہی مر گیا؟ اب یہ اختلاف ہو گیا۔ 8:15 اور 8:30 گھڑی کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ اب اختلاف ہو گیا کہ جناب جب اجازت دی، جب انتقال ہو چکا تھا تو نکاح نہیں ہوا، یا اجازت دی اس کے بعد انتقال ہوا تو نکاح درست ہو گیا۔ درست ہونے اور نہ درست ہونے سے کیا اثر پڑے گا؟ عدت کا اور وراثت کا اثر پڑے گا۔ اگر نکاح ہو چکا تھا اس کے بعد سانس نکلے ہیں تو ایسی صورت میں عدت بھی ہوگی اور یہ لڑکی اس کی وارث بھی بنے گی۔ اور اگر سانس نکل گئے پہلے اور بعد میں اس نے اجازت دی ہے تو نہ وہ وارث بنے گی نہ اس کے اوپر عدت لازم ہوگی، نکاح صحیح نہیں ہوا۔ اب لڑکی کہہ رہی زوجنی ابی بامری، کہ میرے ابا نے میرا نکاح کرایا میری اجازت سے، یعنی پہلے مجھ سے اجازت لے کر گئے تھے۔ وہ جو 8 بجے نکاح ہوا ہے وہ میری اجازت کے بعد ہوا ہے، لہذا وہی کافی ہو گیا۔ وَأَنْكَرَتِ الْوَرَثَةُ، اور آفتاب کے دوسرے ورثہ انکار کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ابا نے اجازت لے کر نکاح نہیں پڑھایا تھا، ابھی تو نکاح پڑھا دیا، اجازت لینی باقی تھی اور اجازت سے پہلے وہ مر گیا۔ یہ ورثہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تاکہ روبو ملے گا، ابھی بچے تو ہوئے نہیں اس کے یہاں،
अभी इसको रुबो मिलेगा, तो चौथाई माल लड़की के पास न पहुंच जाए, वो अगर बच गया तो इन दीगर वरासा पे तकसीम हो जाएगा। इस वजह से ये इनकार करते हैं। फल कौलु ला, तो लड़की का कौल मोतबर होगा और वो वारिस भी होगी और उस पर इद्दत भी लाजिम होगी। वलो कालत, और अगर लड़की कहती है बेगैरी अमरी, मुझसे पूछे बगैर मेरे अब्बा ने निकाह पढ़ा दिया था, यानी वो 8 बजे जो निकाह हुआ वो निकाह मौकूफ था, लाकिन नहु बलगनी फरज़ीतु, फिर जब मुझे इत्तिला पहुंची तो मैं उस पर राजी हो गई, तो ऐसी सूरत में इंतकाल पहले हुआ है। फल कौलु लहुम, वरसा का कौल मोतबर होगा। व कौलुहा गैरुहु औला मिनहु, व कौलुहा गैरुहु औला मिनहु रद्दुन क़ब्लल अक़्दि ला बअदहु। लड़की से इजाजत लेने गए या निकाह पढ़ाकर फिर बाद में इजाजत ली। अब लड़की से इजाजत लेने गए, अभी निकाह नहीं पढ़ाया, जैसे आम शक्ल है हमारे यहाँ, उससे जाकर कहा तेरा निकाह आफताब से कर दे, उसने लफ्ज बोला गैरुहु औला मिनहु, आफताब के अलावा किसी दूसरे से करे तो ज्यादा बेहतर है, आफताब के अलावा दूसरे से करें तो बेहतर है। इसके माना यह है आफताब को वो कबूल नहीं कर रही है। इसको कहते हैं उसने कहा गैरुहु औला मिनहु, आफताब के अलावा किसी दूसरे से करें तो बेहतर होगा। ये क़ब्लल अक़्द, अभी निकाह कराया नहीं था तो ये रद्द करना है। और बस ये मुतय्यना जुमले के बारे में बता रहे हैं। और अगर निकाह करा दिया आफताब से और फिर आकर उसको इत्तिला दे रहे हैं तो उसने कहा गैरुहु औला मिनहु, तो अब इसका तर्जमा होगा आफताब के अलावा से कराते तो बेहतर होता, लेकिन आफताब से करा दिया तो भी ठीक है, तो ये रद्द करना नहीं कहलाएगा। तो ये मुतय्यना जुमला अगर उसने बोला, क़ब्लल अक़्द बोला तो रद्द करने पर महमूल किया जाएगा, बादल अक़्द बोला तो कबूल करने पर महमूल किया जाएगा। वलौ ज़व्वजा लिनफ्सिही फसुकूतुहा रद्दुन बादल अक़्द ला क़ब्लहु, और अगर उसने अपनी जात से निकाह कर लिया, जैसे चचा का लड़का है, गैर महरम होता है, उसने अपनी जात से निकाह करके और बजाते खुद निकाह करके फिर जो है उसको इत्तिला दी, फसुकूतुहा, तो उसका खामोश होना बादल अक़्द इत्तिला देता है तो रद्द करना होगा। और अगर क़ब्लल अक़्द जो है उससे पूछता है कि मैं अपनी जात से निकाह कर लूं, वो खामोश रही, तो इसको रद्द करना नहीं कहा जाएगा। ये रद्द करने और कबूल करने की अपने उर्फ के मुताबिक शक्लें हैं कि इस सूरत में खामोश रहना हमारे यहाँ रद्द करने पर महमूल है और फला शक्ल में खामोश रहना ये कबूल करने पर महमूल है। वलव इस्तअज़नहा फी मुअय्यनिन फरद्दत सुम्मा ज़व्वजा मिन्हु फसकतत सह फिल असह। वलव इस्तअज़नहा फी मुअय्यनिन, उससे इजाजत तलब की एक मुतअय्यन फर्द के बारे में कि आफताब से तेरा निकाह कर दें, फरद्दत, उसने कहा मुल्ला जी से मैं नहीं कराती निकाह, बस ये अब रद्द हो गया, खत्म हो गई बात। सुम्मा ज़व्वजाहा मिन्हु, वो ईजाब तो बातिल हो गया, फिर दोबारा उसी से निकाह कर दिया और फिर उससे कहा कि तुझसे निकाह कर दे, तेरा निकाह उससे कर दिया, तो ईजाब फिर शुरू हो गया, फिर वो खामोश रही, सकतत सह फिल असह, तो असह कौल के मुताबिक सही हो जाएगा। बिखिलाफ मा लौ बलगहा, और अगर उसको इत्तिला पहुंची, फरद्दत, और उसने रद्द कर दिया, तो रद्द करने से ईजाब क्या हो गया, बातिल हो गया। अब उसी ईजाब के ऊपर थोड़ी देर के बाद कहती है रजी तू, मैं राजी हो गई थी, तो राजी हो गई, अब तो वो ईजाब ही बातिल हो गया, अब तेरे राजी होने से वो ईजाब नहीं लौटेगा। लम यजूज, तो ये दुरुस्त नहीं होगा, लिबुतलानी ही बिर्रद्दी, इसलिए कि ये रद्द करने से बातिल हो गया। देखो
اس میں فروق معمولی معمولی ہے، کسی شکل میں اجازت ہے اور کسی شکل میں اجازت نہیں ہے۔ ذرا سا ہنسنا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا بعض مرتبہ کہ جو ہنسی تھی اس وقت میں تو قبول کرنے کا ہنسنا ہنسی تھی یا رد کرنے کا ہنسنا ہنسی تھی، اور کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب یہ قبول کرنے کا رونا روئی تھی یا رد کرنے کا رونا روئی تھی۔ یہ بات سمجھ میں واضح کبھی کبھی نہیں آتی، اس لیے فقہا نے مستحسن قرار دیا ہے کہ عند الزفاف گھر میں جب لڑکی آ جائے تو تجدید نکاح کر لیں، لأن الغالب اظہار النفرت عند فجأة السماع، اس لیے کہ اچانک جب وہ سنتی ہے، عند فجأة السماع اچانک جب وہ سنتی ہے تو بہت مرتبہ اظہار نفرت ہو جاتا ہے، رغبت نہیں ہوتا۔ جب خیال غالب ہو گھر بسانے کا تو اظہار رغبت ہو جاتا ہے، اور گھر چھوٹنے کا، ماں باپ کا گھر چھوٹ رہا ہے، گھر چھوٹنے کا اگر خیال غالب آ جائے تو اظہار نفرت ہو جاتا ہے۔ کہیں اظہار نفرت ہو گیا تو ایجاب رد ہو چکا ہے، اس لیے پھر وہ نکاح درست نہیں ہوا۔ تو بارات میں کبھی نکاح درست بھی ہو جاتا ہے، کبھی درست نہیں ہوتا، اس لیے جب لڑکی گھر میں آ گئی رخصت ہو کر تو دو دوستوں کو، دو بھائیوں کو، دو متعلقین کو کسی کو بٹھا کر اور ان دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکی سے کہہ دے میں نے تجھے نکاح کے لیے قبول کر لیا اپنے نکاح میں، لڑکی بھی کہہ دے کہ میں نے قبول کر لیا، اتنے مہر، وہی مہر جو مہر پہلے متعین کیے تھے یا تو انہی کو لوٹا دے یا اس کے علاوہ 1000-2000 روپے مہر متعین کر دے، وہ بھی ادائیگی کر دے۔ تو ایس صورت میں پہلا نکاح جو بارات میں ہوا تھا اگر وہ فی نفسی ہو گیا تھا تو نکاح پر نکاح روز کرتے رہو، بیوی سے روز کہو کہ جناب میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، بیوی کہے میں نے قبول کر لیا، تو کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ اور اگر پہلا نکاح نہیں ہوا تھا اس کے اظہار نفرت کی وجہ سے تو ایسی صورت میں اب تو کم سے کم نکاح درست ہو گیا، اس لیے فقہا اس صورت کو مستحسن قرار دیتے ہیں کہ گھر میں آنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا جائے۔